کافی احادیثیں اس موضوع پر بیان کر دی تھی. چند حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. عبدالرحمن بن ابی قرار رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. نماز کا ٹائم ہوا, وضو کرنے لگے. صحابہ پانی لے کر آئے. آپ نے وضو کیا, وضو والا پانی زمین پر صحابہ نے نہیں گرنے دیا, اپنے ہاتھوں پر, جسم پر, چہرے پر ملنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو میرے صحابہ کی محبت میرے ساتھ کتنی کہ پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے. جب فارغ ہوئے آپ نے سوال کیا, مایا ہمیں کو مارا اگر صحابیوں نے اس کام کرنے پر تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا, یہ کام کیوں کیا؟ صحابہ کیا جواب دیتے ہیں؟ حب اللہ و رسول ہی, اللہ کے رسول ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آ کر ہم نے یہ کام کیا. آگے اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں, فرمایا میرے صحابیوں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آ کر یہ کام کیا, چاہتے ہو اللہ ہمارے ساتھ محبت کرے اور اس کا نبی بھی ہمارے ساتھ محبت کرے, فرمایا تین باتوں پر عمل کرو, تین کام کر لو, اللہ کی محبت کرے گا, اس کا نبی بھی تمہارے ساتھ محبت کرے گا. اور میں سے سب سے پہلا کام صحابہ نے کے محبوب بتلائیے تو کون سے تین کام ہیں؟ کیونکہ صحابہ تو ہر وقت اسی کوشش میں, اسی خواہش میں, اسی تمنا میں رہتے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا عمل کو لینے کی بتائے, ہم فوراً عمل کریں. اس حدیث میں آتا ہے, کئی لوگوں کا شاید حدیث سنی ہوگی, کیا مدام نے جو فرمایا کرا میں حدیث یاد کی, فرمایا صحابی لوگ جو زمزم کا پانی پینے سے پہلے اللہ سے جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں نے حدیث سنی تو زمزم کے کنویں کی طرف دوڑ پڑا. خواہش زیادہ تمنا کیا تھی کہ سب سے پہلے اس چیز پر میں عمل کروں. کہتے جب میں زمزم کے کنویں پر پہنچا تو میں نے دیکھا اس شخص کو سے پہلے پہنچا. میں بھی دوڑ کر دیا ہوں لیکن وہ سبقت کر چکا ہے. آئیے سبقت کرنے والا, پہلے پہنچنے والا کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بولتا زمین پر ہے, عرش اللہ شریعت کا قبول کراتا, قرآن نازل کرتے. اللہ اکبر. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے دل میں سوچا ہے کہ عمر بن خطاب کی دعا تو سنو گے, پانی پینے سے پہلے اللہ سے کیا چیز مانگتے ہیں, کون سے سوال کرتے ہیں؟ کہتے گھومنے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے پانی پینے سے پہلے اللہ سے دعا کر دیا, اللہ مجھے آخرت کی سختیوں سے محفوظ کرنا. کیا دعا ہے؟ یا اللہ مجھے آخرت کی سختیوں سے محفوظ کرنا. چھوٹی سی دعا اور مختصر سی دعا. حالانکہ اللہ نے کہا کہ عمر تو جلدی ہے, اے عمر میں اللہ تم پر راضی ہو گیا, جنت کی سرٹیفکیٹ رضامندی کے سرٹیفکیٹ دنیا میں زندگی میں مل چکے ہیں, پھر بھی آخرت کی تیاری تھی, آخرت کی فکر تھی, رات دن روزے سے اللہ کے سامنے دل پھرا کر. آئیے ہم اپنے 60 سالہ زندگی میں, 50 سالہ زندگی میں, 40 سالہ زندگی میں کتنی ہم آخرت کی تیاری کر چکے ہیں؟ ذرا اپنا محاسبہ تو کرنا چاہیے. یا 24 گھنٹے میں کتنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں, کتنا ٹائم اللہ کو دیتے ہیں, کتنا ٹائم نماز کو, عبادت کو, ذکر کو دیتے ہیں, کتنا ٹائم قرآن کو دیتے ہیں. ہم اپنا محاسبہ کریں. تو میں آج کر رہا تھا صحابہ نے عرض کے محبوب بتلائیے وہ کون سے تین کام ہیں جس سے اللہ بھی محبت کرے اور رسول اللہ بھی محبت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا کام فلیصدق حدیثہ اذا حدث, جب تم بات کرو جھوٹ نہ بولا. جب جھوٹ نہیں بولو گے اللہ آسمانوں پر تمہارے ساتھ محبت کرے گا, اس کا نبی زمین پر تمہارے ساتھ محبت کرے گا. اور دوسرا کام فرمایا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ, جب تمہیں کوئی چیز بتاؤ رہے امانت دی جائے, امانت کی خیانت نہیں کرنی. جب تم امانت کی خیانت نہیں کرو گے اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا, اس کا نبی بھی تمہارے ساتھ محبت اور پیار کرے گا. تیسرا کام وَلْيُحْسِنْ جَارَ مَنْ جَارَهُ, اپنے پڑوسی کا خیال کرنا ہے, اپنے ہمسائے کا خیال کرنا ہے. اگر ہمسائے کا خیال کرو گے تو اس کو اپنے ساتھ راضی رکھو گے, ناراض نہیں رکھو گے, اللہ تمہارے ساتھ راضی ہو جائے گا, اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا, اس کا نبی بھی تمہارے ساتھ محبت کرے گا. تو میرے محترم بھائیو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
موضوع پر پہلے کافی گفتگو ہو چکی ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر میں نے کتنا حقوق بتایا؟ 6. یہ چوتھا اور 5واں وَإِذَا مَرِضَ فَعُودَ. جب تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے، اس کی عادت کرنی ہے، اس کی تباہ پرسی کرنی ہے، اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے جانا ہے، اللہ کے رضا کے لیے، قوم کو خوش کرنے کے لیے نہیں، برادری کو، علاقے والوں کو، رشتے داروں کو، بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے نہیں جانا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، نبی کی سنت سمجھ کر، نبی کی تعلیم سمجھ کر، نبی کا طریقہ سمجھ کر، نبی کی حدیث سمجھ کر آپ نے اس کے بعد جانا ہے. اگر آپ دل میں یہ سوچیں گے کیا کہے گا میں بیمار ہوا تھا نہیں آیا تھا میرے پاس، تو یہ نیکی ضائع ہو جائے گا، ریاکاری ہو جائے گی، دکھلاوا ہو جائے گا، نیکی بھی مل جائے گی، رشتے داروں کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، اللہ نبی کی حدیث پر عمل بھی ہو جائے گی. اگر ریاکاری کے بغیر جائیں گے تو وہ تمہارے پاس آئے نہ آئے تم نے جانا ہے، آئے گا تو اپنی نیکی کمائے گا، اپنا ثواب کمائے گا، نہیں آئے گا تو شاید تم نے اپنی نیکی کمانی ہے، تم نے خود حدیث پر عمل کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ان المسلم اذا على اخاه المسلم لم يزل في غرفة الجنة حتى يرجع. فرمایا کہ ایک شخص، ایک مسلمان اپنے مریض بھائی کی عادت کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہوتا ہے. توجہ کریں، مریض کی عادت کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہوتا ہے، جب تک وہ عادت کر کے گھر میں واپس نہیں لوٹتا اس وقت تک وہ جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے، جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے. کتنا بڑا انعام! انسان ریاض الجنہ کا سفر کرتا ہے، مدینہ میں ریاض الجنہ ہے نا، مسجد نبوی میں ہے. کتنی انسان کوشش کرتا ہے میں ریاض الجنہ میں بیٹھ جاؤں، مجھے 2 رکعت پڑھنے کی سعادت مل جائے، یہاں بیٹھ کر میں دعا کر لوں، یہاں بیٹھ کر میں قرآن کی تلاوت کر لوں، یہاں بیٹھ کر اللہ کے سامنے میں رو لوں، پھر بلا کے اللہ کو منا لوں. وہ جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما بین بیتی و منبری، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے صحابہ کی جماعت، میرے گھر سے لے کر مسجد نبوی کے منبر تک جو زمین کا ٹکڑا ہے، یہ زمین کا خطہ ہے، یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. اللہ اکبر! اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاض الجنہ میں مدفون ہے، اس ریاض الجنہ میں آرام فرما، جنت میں آرام فرما. ابو بکر بھی جنت میں آرام فرما، عمر فاروق بھی جنت میں آرام فرما. اللہ نے اس زمین کو جنت کا ٹکڑا بنایا ہے. اللہ اکبر! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان اپنے مریض بھائی کی عادت کرتا ہے وہ جنت کے باغوں میں سیر کرتا ہے. تمہیں کیا چاہیے بتاؤ کہ اللہ تمہیں دنیا میں جنت کے باغوں میں سیر کروا دے اور کیا مانگتے ہو اللہ سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی خود سنی تھی اپنے کانوں کے ساتھ. آپ فرما رہے تھے اے میرے صحابہ کی جماعت جو صبح صبح نماز پڑھ کر اپنے مریض بھائی کی عادت کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، پھر آ کر اپنے کام میں کاروبار میں سفر میں مصروف ہو جاتا ہے، اللہ 70,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے جی رب کیا حکم ہے، جاؤ زمین پر اتر جاؤ، اس میرے بندے کے حق میں سارا دن مغرب تک رحمت اور بخشش کی دعا کرنی ہے. اگر اسی طرح مغرب کے بعد اگر اپنے مریض بھائی کی عادت کر لیتا ہے، فرمایا اللہ اور 70,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ میرے فرشتوں زمین پر اتر جاؤ، اس میرے بندے کے حق میں ساری رات رحمت اور بخشش کی دعائیں کرو. 70,000 کتنے ہو گئے؟ جمع کرو. 1,40,000 1,40,000. اگر تو ہم صبح شام اپنے کسی ہمسائے یا رشتہ دار یا بھائی کسی کی بھی خواہ باپ ہو
شرط نہیں ہے کہ غیر ہو، نہیں، بیٹا ہے، بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، عیادت کر لو، اللہ 1,00,000 فرشتوں کو حکم دے گا جاؤ اس میں بندے کے گھر میں رحمت اور بخشش کی۔ اور کیا چاہے تو کیا دعا کریں گے؟ اللہ پر رحمت فرما، یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس پر کرم فرما۔ آئیے ہم سارا دن اللہ کی رحمت مانگتے ہیں، مانگتے ہو نا، رحمت چاہیے نا اللہ کی؟ نہیں چاہیے؟ اللہ کی رحمت چاہیے نا ہمیں، اور مانگتے ہو نا اللہ سے، اللہ ہمارا رحم فرما، یا اللہ ہمارے علاج پر رحم فرما، یا اللہ ہمارے استقامت پر رحم فرما، یا اللہ ہمارے نام پر رحم فرما، مانگتے ہیں اللہ سے۔ اللہ یہ کیوں نماز پڑھنے کے لیے آئے جمعہ مسجد میں کیوں آئے؟ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے نا، کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ ہم پر رحمت نازل فرما دے۔ جب اللہ کی رحمت آئے گی تو ہم کامیاب ہیں، ہم نجات پا جائیں گے۔ آئیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے من عاد مریضا لم يزل يقول الرحمة حتى يجلس فإذا جلس فيها التمس فيها۔ فرمایا جب کوئی مسلمان بھائی اپنے مریض بھائی کی عادت کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہوتا ہے، فرمایا مریض کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے، التمس فيها، گویا کہ اس بندے نے اللہ کی رحمت میں غوطہ لگا لے۔ غوطہ سلیٹی میں ٹوٹی مار، اللہ جو اللہ کی رحمت میں غوطہ لگا لے، نہا لے، ایمان سے بتاؤ گناہ نہیں ہوتے؟ ہم پانی کے ساتھ نہا لے، اللہ رسول نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ غسل کر لے، نہا لے، گناہ باقی رہیں گے؟ صحابہ سے پوچھا، توجہ حدیث سنیے نا، فرمایا میرے صحابیوں اگر تم میں سے کوئی شخص 5 مرتبہ دن رات میں غسل کر لے، میں چل جیسے کی باقی رہے گی؟ میں نہیں، صاف ہو جائے گی۔ 5 مرتبہ نہانے سے محل صاف ہو جاتی ہے۔ فرمایا اگر تم 5 نہانے باجماعت ادا کرو گے تو تمہارے گناہ بھی صاف ہو جائیں گے۔ اگر اسی طرح ایک شخص اللہ کی رحمت میں غوطہ لگاتا ہے تو کیا اس کے گناہ صاف نہیں ہوں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے اور حدیث سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد مریضا نادى مناد من السماء طبت ومن شاء وتبوأت من الجنة منزلا۔ فرمایا شخص مریض کی عادت کرنے کے ارادے سے گھر سے روانہ ہوتا ہے، چلتے 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 مریض کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے، نادى مناد من السماء طبت ومن شاء وتبوأت من الجنة منزلا۔ آسمان سے آواز آتی ہے تیرا چلنا تجھے مبارک ہو، تیرا بیٹھنا تجھے مبارک ہو، تو نے اپنا گھر جنت میں بنا لیا۔ اللہ یعنی مریض کے ساتھ بیٹھنے سے جنت میں گھر بنتا ہے، مریض کی عیادت کرنے سے اللہ دنیا میں جنت کے باغوں میں سیر کرواتا ہے، مریض کی عیادت کرنے کی وجہ سے 1,20,000 فرشتوں کی دعاؤں میں مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت میں نہانے کی ہے، غوطے لگانے کی ہے، بتاؤ یہ ساری نیکیوں سے ہم محروم ہو چکے ہیں۔ پہلے آج کا کیسے معلوم ریاکاری؟ میں بیمار ہوا، وہ آیا تھا تو بچ جاؤں، اگر وہ نہیں آیا تھا تو نہیں جاؤں۔ آج پہلے نظر دوڑایا تھا، دماغ دوڑایا کب آیا تھا، نہیں آیا تو نہیں آیا، کیا وہ اس سے بڑا ہو گیا؟ اس کے بچہ بچہ وہ کیوں نہیں آیا؟ یعنی دین کو ہم نے مذاق بنا دیا ہے، نیکی ضائع کر رہے ہیں، ریاکاری میں دکھلاوے میں ضائع کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، ریاکاری مت کرو، دکھلاوا مت کرو۔ اگر یہ جمعہ المبارک میں ریاکاری کے لیے پڑھیں گے تو یہ جمعہ کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ صدقہ خیرات ریاکاری کریں گے تو صدقہ خیرات کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ روزہ ریاکاری کے لیے رکھیں گے تو یہ روزے کے اجر ثواب میں بھی ضائع ہو جائے گی۔ ریاکاری نہیں کرنی، دکھلاوا نہیں کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، اللہ کی رضا کے، اللہ کو اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں ریاکاری سے بچو۔ اب بات کیا چل رہی ہے، مختصر بات کو، ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے کہ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، جب کوئی تم میں سے کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے اس کی کیا کرتے ہیں؟ عیادت کرنی ہے، اس کی دوا پرسی کرنی ہے۔ جانے کا طریقہ اور دوا پرسی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ بیٹھ کر کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے،
سب سے پہلے گالی نکال کر طبیعت پوچھنی ہے، ایسے گالی نکال کر طبیعت پوچھنی ہے، کیا حال ہے، فلاں کام کیسے ہے؟ اللہ رسول نے سب چیز ایک طریقہ بتلایا کہ اگر مریض کے پاس جاتے ہو سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی، لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی، اللہ تجھے ضرور شفا دے گا. یہ دعا ہے، دعا کیا کرو جا کے، باتیں مت کیا کرو. بسا ہوگا تو ہمارے بھائی علمی جہلیت کی وجہ سے گالی نکالنے کی شروع ہو جاتی ہے، وہ اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ اچھی بات ہے. شاید اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی اللہ کے رسول کسی کی عیادت کے لیے جاتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں. اور دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو انسان مریض کے پاس جاتا ہے 7 مرات کہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اگر موت کا وقت نہیں ہے اللہ اس کو ضرور شفا دے. کون سی دعا؟ اسأل اللہ العظیم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دے، اللہ اس کو ضرور شفا دے. بات تو یقین کی ہے. اللہ یہ نبی کا فرمان، تیری میری بات نہیں ہے، جو پوری کہہ رہا تھا امام اس کی بات سنا کہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دم کر دو، اللہ اس کو ضرور شفا دے گا. ہم تو دھاگے پر دم کرتے، دھاگا پہنا دیتے ہیں، یا تو اس بازو میں پہنا دیں گے یا گلے میں پہنا لیں گے. کیا ہے جی یہ میں بیمار ہوتا ہوں، میں ڈرتا ہوں رات کو، یہ دم کیا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بیمار رہتی تھی، اکثر کیا رہتی تھی؟ اکثر بیمار رہتی تھی. تو بیماری سے کچھ زیادہ اثر گزر گیا، تنگ آ گئے. کسی نے مشورہ دیا یار فلاں آدمی سے دھاگا پڑھوا لو، وہ تنگ کرتا ہے، شفا ہو جاتی ہے. اس نے جہاں سے دم کروا کے دھاگا گلے میں لٹکا دیا. حضرت کیونکہ عورتوں کا ایمان تھوڑا کمزور ہوتا ہے، دل بھی کمزور ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا گلے میں دھاگا نہیں، کیا کہنا ہوا دھاگا میں فلاں شخص سے دم کروا دیا. اچھا میں اگر تمہیں اسی حالت میں موت آ جاتی اسی جہنم میں، اگر اسی حالت میں تم کو موت آ جاتی اسی جہنم میں جاتی. کیوں؟ تیرا عقیدہ اس دھاگے پر آ گیا ہے، تیرا دین اللہ پر نہیں ہے. اللہ تو عقیدہ اللہ سے یعنی ختم کر چکی تھی، اگر اسی حالت میں موت آتی سیدھا جہنم میں جاتی. دھاگا اتار دیا. شفا کون دینے والا ہے؟ اللہ دینے والا ہے. میرے محترم بھائیو، ہاں جو دعائیں اللہ کے رسول نے ہمیں بتلائی وہ نہیں پڑھتے، ہم ان پر عمل نہیں کرتے، اپنی مرضی کریں. مرضی اپنی مرضی نہیں چلے گی دین میں، نبی کی مرضی چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی. اپنی مرضی جو کچھ من نہ کہے، جو کچھ خواہش کہے اس پر عمل کرنے کی. خواہش کو دین کے مطابق ڈھالنا ہے، خواہش کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالنا ہے، خواہش کو قرآن و حدیث کے تابع کرنا ہے، نہ کہ قرآن و حدیث کو خواہش کے تابع کرنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے محترم بھائیو، ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں کسی جگہ پر درد ہے، تکلیف ہے، حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شخص آیا ایک صحابی آیا تو میں ابو مجھے درد ہو رہا ہے، تو میں کہاں پر؟ اور میں ہاتھ رکھا. ایک حدیث میں ہے دعا پڑھے اعوذ باللہ رب الناس مشک انت الشافی لا شفا الا شفاءک وشفاء لا یغادر سقما. یہ دعا پڑھ کے دم کر. دوسری حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درد والی جگہ پر ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھنے کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پھر اس کے بعد یہ دعا کرنی اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. 3 مرتبہ بسم اللہ، 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. جو عمل نبی سے ثابت ہے اس پر عمل نہیں کریں گے، اپنی مرضی کریں. میرے بھائیو بھائیو، یہ دھاگے پر دم کروا کے دھاگا لٹوانا گردن میں یہ شرک، جو شرک کرتا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا. تویز لٹکانا بھی شرک ہے. من تعلق تمیما فقد اشرک، حدیث کے الفاظ جو پوری کائنات کا امام ہے اس نے فرمایا جس نے تویز لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا.
اور اس مشرک کی مثال کیا ہے؟ فرمایا گویا کہ فکانما خر من السماء، قرآن کہتا ہے فکانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان صحيح، گویا کہ آسمان سے زمین پر گر۔ اب جو آسمان سے زمین پر گرے گا بچے نہیں بچ سکتا، یا تو اس کو پرندے نوچ کے کھا لیں گے یا گہرے کھڈے میں گڑے میں ملے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز کا طریقہ بتلایا ہے، لیکن ہمارا عمل اس بات پر نہیں ہے۔ آئیے نبی کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اس میں انسان کی کامیابی ہے۔ آئیے آپ کی بات سنو، آپ کی بات ختم کرو۔ حضرت عطا بن ابی رباح، ایک دن ایک عورت ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کو بیماری مرگی کی بیماری تھی۔ کس چیز کی بیماری تھی؟ مرگی کی بیماری۔ تو حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی اس وقت موجود تھے۔ پھر ایک دن حضرت عطا بن ابی رباح آئے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عطا بن ابی رباح، کیا میں تمہیں ایسی عورت نہ دکھلاؤں جس کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، جس کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی؟ فرمایا مجھے دکھلائے، وہ کون سی عورت ہے؟ اچانک وہاں سے سامنے گزر رہی تھی وہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں امریکہ امرأة من اہل الجنہ، قلت بلا هذه المرأة سوداء۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اے عطا بن ابی رباح، ایسی عورت میں تمہیں دکھلاؤں جو جنت کی عورت ہو؟ حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس فرما مجھے جلدی بتاؤ تاکہ میں جنت کی عورت کی زیارت کروں، تاکہ میں جنت کی عورت کی زیارت کروں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے هذه المرأة السوداء، یہ کالے رنگ کی عورت جا رہی ہے، یہ جنتی عورت ہے، اس کو اللہ کے رسول نے جنتی کہا ہے۔ فرمایا کیسے جنتی ہے اور کس عمل کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن کی عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی، اس کو مرگی کی بیماری ہوتی تھی۔ فرمایا محبوب میرے حق میں دعا کرو اللہ مجھے شفا دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کی بندی ان شئت صبرت ولک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان یعافیک۔ اے اللہ کی بندی اگر اس بیماری پر تو صبر کر لے تو تیرے لیے جنت کی میں بشارت دیتا ہوں، اگر تو کہتی ہے کہ میں دعا اللہ سے کرتا ہوں اللہ تجھے ضرور شفا دے گا، تو عورت کیا جواب دیتی ہے؟ محبوب اگر اس بیماری کی وجہ سے مجھے جنت ملتی ہے تو میں اس بیماری میں صبر کرتی، جس بیماری میں صبر کرتی اگر جنت مجھے ملتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بیماری تو کب ملتی ہے؟ کتنا دن رہے گی، کتنا سال رہا ہے، ختم ہو جاتی ہے، اگر موت تو آنی ہے نا، آگے جنت مل جائے اور کیا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اگر محترم بھائیو، مقصد کہنے کا یہ ہے، ایک حضرت ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے رسول گئے، بیمار تھی، توجہ، بہت شدید بخار تھا، سخت بخار تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ابن سعید ہاں تیری کیسے طبیعت ہے، کیسے حال ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں لا بارک اللہ فیک، یعنی وہ بد دعا دینے لگی بخار کو، اللہ اس میں برکت نہ دے، اس نے مجھے تنگ کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ اس بخار نے مجھے تنگ کر دیا ہے، پریشان کر دیا۔ ابن سعید فرماتے ہیں، اللہ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ابن سعید لا، خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، گانے بخار کو کچھ نہیں کہنا، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے تمہارے اوپر۔ کیوں حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح موسم خزاں میں درخت کے پتے گر کر زمین پر پڑتے ہیں اور زمین پر گر جاتے ہیں، درخت کی ٹہنیاں خالی ہو جاتی ہیں پتوں سے، فرمایا جب انسان کو کوئی بیمار بخار آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی اس طرح جھاڑ دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن
ان لوگوں کو اللہ ایسا مقام، کون سے لوگ جو بیمار دنیا میں جنہوں نے بیماری کی حالت میں زندگی گزاری، تکلیف کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں زندگی گزاری، پھر صبر کرتے رہے، بات یہ بھی ہے پھر صبر کرتے رہے اور اسی حالت میں صبر کرتے رہے اور اللہ کو پیار ہو گئے، موت آ گئی، اللہ کا چلے گیا، اس میں ہے اللہ کو جنت میں اعلیٰ مقام، اونچا مقام دے گا اور دوسرے لوگ دیکھیں گے یہ کون لوگ ہیں اتنا مقام، اونچا مقام جنت میں مل گیا، پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا، اللہ کے فرشتے جواب دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں آزمایا تھا، بیماری دے کر، تکلیف دے کر، پریشانی دے کر، اس صبر کا مظاہرہ کرتے رہے، یہ کیا کرتے رہے؟ صبر کا مظاہرہ کرتے رہے، چیختے نہیں تھے، چلاتے نہیں تھے، میں اللہ کا کسی کے سامنے گلا نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ نے آج ان کو یہ مقام دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جن کو بیماری نہیں تھی دنیا میں، وہ تندرست لوگ کہیں گے کاش کہ دنیا میں ہمارے جسم کو کینچو کے ساتھ کاٹا جاتا، آج ہمیں یہ مقام، کاش کہ دنیا میں ہمارے جسم کو کینچو کے ساتھ کاٹا جاتا، آج ہمیں یہ مقام مل جاتا۔ محترم بھائیو، صبر کریں، بیماری آئے صبر کریں، پریشانی آئے صبر کریں، دعا اللہ سے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آج کا جو موضوع تھا، آپ کافی دیر سے آئے ہیں، اور اذا مریض فعودہ، جب کوئی تم میں سے کوئی مسلمان بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنی ہے۔